السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الذاریات، اور آج الحمدللہ پارہ نمبر 27 کا آغاز ہو رہا ہے۔ آیات مقدسہ 31 تا 37 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں، بلکہ 2 دروس میں، ہم نے یہ اللہ رب العزت کی رہنمائی حاصل کی کہ اللہ رب العزت نے فرشتے بھیجے ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ فرشتوں کا جو ہدف ہے وہ آج کی آیات میں انشاءاللہ العزیز ذکر ہوگا، لیکن اس دوران ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو ایک مرکز تعمیر کرنے والے ہیں۔ اس بیٹے کے ذریعے سے اللہ رب العزت ایک مرکز کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ایک پہلا بیٹا ہے اسماعیل، دنیا کے وسط میں اللہ رب العزت ایک مرکز کی تعمیر و تشکیل چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت ایک دوسرے مرکز کی تعمیر چاہتے ہیں۔ ان دونوں مراکز کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا میں رہنمائی دینا چاہتے ہیں، اور اپنا جو سلسلہ انبیاء ہے اللہ رب العزت اس میں جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اور پھر وہ مرکز جو اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، اور اس مرکز کے آخر میں، مرکز کی جانشینی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہ مرکز اب دنیا میں غالب ہے، غالب رہے گا۔ اب آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن بنی اسماعیل میں سے ہیں، اور ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ فرشتے جب یہ بتاتے ہیں کہ آپ ڈریے نا، ہم آپ کو بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون؟ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے آپ کا کیا مقصد ہے، کیا مطلب ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہو، جو آپ تشریف لائے ہو تو کس لیے آئے ہو؟ اس کی تفصیلات بھی ہم پیچھے سورہ ہود میں باقاعدہ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں مختصر قالو، کہنے لگے فرشتے، انا ارسلنا، بے شک ہمیں بھیجا ہے، الی قوم مجرمین، ایک قوم کی طرف جو مجرم ہے۔ مجرم کون ہوتا ہے میرے عزیزو؟ جو تمام تر رہنمائی کا انکار کر دے، سچائی کا انکار کر دے، بلکہ اس سچائی اور رہنمائی کو رد کرنے کے بعد وہ مقابلے میں آ جائے،
وہ اللہ کے سچے نبیوں کو جھٹلانا چاہتا ہے اور پھر مقابلے میں آ کر اللہ کے نبیوں کو شکست دینے چاہتے ہیں۔ یہ تو اللہ کو شکست دینا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑا جرم ہو سکتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں آ گئے۔ فرشتے کہتے ہیں لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، تاکہ ہمیں بھیجا ہے ان پر حجارتاً، پتھر، ہم ان پر پتھر برسائیں گے۔ نرسلہ ہم چھوڑیں گے، بھیجیں گے، علیہم ان پر، حجارتاً پتھر، اور پتھر بھی کس چیز کے؟ من طین، مٹی کے، یعنی پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کے اوپر سے پتھر برسائے جائیں گے، اور پتھر بھی کیسے ہیں؟ مسومۃ، جن پر نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پتھروں کو نشان زدہ کر دیا۔ یہ پتھر کس بدماش کے سر پہ لگے گا؟ جا کے کس مجرم کے سر پہ لگے گا؟ جتنا بڑا مجرم، بڑا پتھر اس کے سر پہ لگایا جائے گا۔ مسومۃ عند ربک، آپ کے رب کی طرف سے ان پتھروں پر باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں، نشان لگائے ہوئے ہیں۔ اور یہ پتھر کن کے سروں پہ لگ رہے ہیں؟ للمسرفین، جو حد سے نکلنے والے ہیں۔ مسرف، جس نے کوئی پرواہ نہیں کی، مجرم، جرم کیا، اور مسرف، ایسا جرم جو بہت بڑا جرم کر رہا ہے، جو اللہ رب العزت کے نبی کے مقابلے میں آ جاتا ہے، جو اللہ کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ایسے مجرمین اور مسرفین کے لیے فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نکالیں گے، مَنْ كَانَ فِيهَا، جو بھی اس بستی میں ہے، اس قوم میں ہے، من المومنین، مومنوں میں سے، جو مومنین ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ اب مومنین کون ہیں؟ اللہ خود سارا کچھ ارشاد فرما رہے ہیں، فما وجدنا فیہا، بس ہم نے نہیں پایا اس میں غیر بیت، ایک گھر کے علاوہ، من المسلمین، جو مسلمانوں کا گھر ہے، ایک صرف مسلمانوں کا گھر ہے اور باقی سب مجرمین ہیں۔ وہ گھر کس کا ہے؟ وہ حضرت لوط علیہ السلام کے، ان کے ماننے والوں کا ہے۔ لیکن ان میں بھی آپ کی جو بیوی ہے وہ بہت بڑی مجرمہ ہے۔ دیگر جگہوں پر اس خاتون کے بارے میں تفصیلات گزر چکی ہیں، اور یہاں تو اللہ رب العزت نے بس یہ ہمیں ارشاد فرما دیا کہ اس بستی میں صرف ایک گھر ہے جو مسلمانوں کا ہے، لوط علیہ السلام کا ہے، ان کے ماننے والوں کا ہے۔ اللہ ان کو محفوظ رکھیں گے، ان کو آنچ بھی نہیں آئے گی، اللہ رب العزت محفوظ یہاں سے نکال لیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، جب یہ عذاب آتا ہے تو حضرت لوط علیہ السلام مومنین اور متقین جو آپ کی جماعت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو لے کے وہاں سے نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ عذاب آ گیا، اور عذاب کی کیفیت اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، وہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے جو مٹی کے پتھر ہیں، اور پھر ان پتھروں پر نشان لگے ہوئے۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا، یہ بڑی اہم بات ہے میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ المکرمہ میں جو کفار اور مشرکین آپ کے مقابلے میں ہیں، ان کے لیے بھی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ وَتَرَكْنَا، اور ہم نے چھوڑا، باقی رکھا، فیہا، اس میں، آیتاً، نشانی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس سارے واقعہ میں اللہ نے ایک نشانی رکھ دی۔
یہ آیتاً نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ عبرت ہوتی ہے، غور و فکر کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرما دیا للذین، ان لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، ہٹ درم ضدی شیطانی جماعتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یخافون، جو ڈرتے ہیں، العذاب العلیم، دردناک عذاب سے۔ اس سارے واقعہ میں جو تباہی ہوتی ہے اور بستی کی پوری بستی تباہ ہو جاتی ہے، یہ مکہ کے کفار اور مشرکین، یہ شیطان وہاں سے گزرتے ہیں، جب تجارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح تباہی ہوئی ہے۔ اور ہم بھی آج اور قیامت تک غور نہیں کر سکتے کہ اللہ کا کتنا دردناک عذاب آیا کہ پوری بستی کی بستی تباہ کر دی گئی۔ یہ عبرت ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، للذین یخافون العذاب العلیم۔ اور جو ضدی ہیں، ہٹ درم ہیں، جو رہنمائی حاصل نہیں کرنا چاہتے، ان کے لیے تو یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی ان آیات پر غور و فکر کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ درس سنیں، مطالعہ کریں، تو ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، نہیں، بلکہ اس گفتگو کو دماغ میں روک کر دل میں بساؤ، دل میں اتارو، پھر غور و فکر کرو کہ اللہ کی سچی رہنمائی آج ہم نے کیسے سمجھنی ہے، آج ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، آج کیا تقاضا بنتا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ جڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ کر، آپ کے اسوہ حسنہ پر چل کر آج کے دور میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے غور و فکر۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے میرے عزیزو، دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ کی سچی رہنمائی پہ توجہ کیجیے، غور و فکر رکھیے اور سوچئے، اور اپنے آپ کو تیار کیجیے کہ ہم نے بھی اللہ کے ان نبیوں کی سنت پر چلتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنا ہے، اللہ رب العزت کے مطابق اپنے تمام تر ادارے سسٹم تشکیل دینے ہیں۔ یہ کوشش، یہ جد و جہد، یہ عمل و کردار، یہ اعلیٰ ہونا چاہیے اور ضروری ہے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔